نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الیہ یرد، اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے، پھیرا جاتا ہے. کس کی طرف؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف. کیا؟ علم الساعہ، ساعت کا علم، یعنی قیامت کا علم. لوٹایا کیسے جاتا ہے؟ کہ جب کوئی پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی تو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے. قیامت کا علم ان علوم میں سے ہے کہ جو خالق کائنات ہی کو پتا ہے. جس نے بنایا وہی جانتا ہے کب سمیٹنا ہے، اس کو کب لپیٹنا ہے. سورۃ النازعات میں آتا ہے الی ربک منتہاہا. سورۃ الاعراف میں آتا ہے لا یجلیہا لوقتہا الا ہو. نہیں ظاہر کرے گا اس کو اس کے وقت پر مگر وہ خود ہی. جب اس کا وقت آئے گا وہ خود بتائے گا کہ اب قیامت آ گئی. بس. الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف پھیرا جاتا ہے قیامت کا علم. مکی صورت ہے اور مکہ والے یہ معلوم کرنے کی بجائے کہ جب قیامت آئے گی تو پھر کیا ہوگا، سوال کسی اور طرح کا پوچھتے کہ آئے گی کب. یاد رکھیے کہ سنجیدہ لوگوں کے سوال مختلف ہوتے ہیں غیر سنجیدہ لوگوں کے مقابلے میں. جو شخص زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے وہ علم حاصل کرتے ہوئے جب سوال بھی کرتا ہے تو اس کا سوال سنجیدہ ہوتا ہے، جس سے اس کی معلومات میں مفید اضافہ ہوتا ہے. صرف اضافہ نہیں، مفید اضافہ. مفید اضافہ انسان کو زندگی کی بہتر راہیں متعین کرنے کے لیے تیار کرتا ہے. انسان کے عمل کا رخ بدل جاتا ہے اور غیر سنجیدہ، غیر مفید، بیکار قسم کے سوال انسان کی بیکار مصروفیت میں اضافہ کرتے ہیں اور اس کو ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں. سوال کبھی بھی کسی سے کرنا ہو علم کا تو اس سے کرنے سے پہلے خود سے بھی کر لیا کیجئے کہ میں جو یہ بات پوچھنے چلا ہوں آخر اس کی کیا ضرورت ہے، اس کے نتیجے میں جو کچھ مجھ کو حاصل ہوگا اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، کیا اس سے میرا کوئی عمل بہتر ہوگا یا محض ایک ذہنی تفریح ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب صحابہ کرام سوال کرتے تھے تو بعض سوالوں پر آپ خوش ہوتے لیکن بعض سوالوں کو آپ ناپسند کرتے تھے، اور محض ایک ذہنی ایکسرسائز کے طور پہ سوال کرتے چلے جانا، دوسرے کا دماغ چاٹنا اور صرف اپنی کیوریوسٹی کو سیٹسفائی کرنا، یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہوتا. سننے والے کو بھی صبر سے اور تحمل سے سن لینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدو بھی آ کے سوال کرتے تھے نا، اور بعضوں کا ڈسٹربنگ ہوتے تھے تو آپ خوشی سے صبر سے ان کو سن لیتے تھے. ایک شخص جو دین کے بارے میں ایک ہاسٹائل ایٹیچیوڈ رکھتا ہے اور ہو سکتا ہے وہ سنجیدہ بھی ہو لیکن ابھی اس کو سلیقہ نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، لیکن جہاں تک آپ لوگوں کا تعلق ہے آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو بات یہ ہے کہ یاد رکھیے کوئی کچھ بھی پوچھے بس غصہ نہیں کرنا. کچھ بھی پوچھ لے، ڈسٹرب کرے، اوفینڈ کرے، غضبناک کرے، کچھ بولے، غصہ نہیں کرنا، بس صبر سے سن، پی جانا ہے اس کو، صبر سے پی جانا ہے. اور جو بات اچھی طرح جواب دے سکے دے دیں، اور اگر نہیں دے سکے تو انہیں کہیں کہ اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو بہت سے علماء اس شہر میں موجود ہیں، آپ اپنے علم کی پیاس علم کے خزانوں سے جا کے بجھا سکتے ہیں. اس سے آپ ایک تبلیغ بھی تھوڑی سی کریں گے نا کہ کم فارورڈ، آگے آؤ اور پڑھو کچھ. اور بہت سی باتیں جن کا جواب آتا بھی ہو تو ان کے آخر میں کیا کہنے کی ضرورت ہے، مجھے تو صرف اتنا ہی پتا تھا، ویسے اصل حقیقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے. جسے عربی میں کہتے ہیں نا واللہ اعلم بالصواب، ہر فتوے کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ درست بات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس طرح سے ایک تو یہ ہے کہ جو غیر سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سنجیدگی سے سوچنے لگتے ہیں، مذاق اڑانے کا مزید موقع نہیں ملتا. آپ دیکھیے کہ سوال ان کا کیا تھا جی قیامت کب آئے گی، بس اتنی سی بات آپ کو بتائے گی کہ آپ نے یہ تو اللہ کو پتا ہے، چلیے آگے بتاتے ہم آپ کو. وما تخرج من ثمرات، بات پھیر دی اور پھیر کے پھر نتیجہ وہی نکلے گا جو نکالنا چاہتے ہیں. حکمت کس کو کہتے ہیں کہ ایسے روڈ قسم کے اور غیر سنجیدہ اور
نان سیریس قسم کے سوالوں کے جواب میں بات کا موضوع بدلیں. اور موضوع بدلنے سے مراد یہ نہیں کہ جان چھڑائیں، نہیں، موضوع بدلنے سے مراد یہ ہے کہ ایک غیر مفید چیز کو ایک مفید ڈسکشن کی طرف لے آئیں. اسی کا نام حکمت ہے. وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا. اب اس سوال کا رخ کدھر کو پھیر دیا گیا؟ قدرت کے نظارے دیکھو ذرا کہ پھلوں کے غلافوں میں سے، خوشوں میں سے جو کچھ بھی نکلتا ہے. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ، اور جو مادہ بھی اپنے پیٹ میں کچھ اٹھاتی ہے. وَلَا تَدَعُ إِلَّا بِعِلْمِ، اور جو کچھ بھی وہ جنتی ہے، لڑکی یا لڑکا یا کچھ اور، إِلَّا بِعِلْمِ، وہ سب اس کے علم میں ہوتا ہے. وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں. اسی کو معلوم ہے کون سی مادہ حاملہ ہوئی، کس نے بچہ جنا ہے. لہذا قیامت کا علم بھی اسی کو پتا ہے. اگرچہ ہم اندازہ کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، مثلا کسی بھی پودے کو دیکھ کر ہم کہہ دیتے ہیں یہ کل تک پھول کھل اٹھے گا، فلاں مہینے میں اس کو پھل لگ جائیں گے، فلاں مہینے میں پک جائیں گے. لیکن یہ ساری باتیں صرف اندازہ ہوتی. اس کا صحیح علم 100% علم کہ کون سا پھل کس وقت کس سائز کو پہنچے گا، اور پہنچے گا بھی کہ نہیں، کیونکہ کئی حادثات راستے میں ہوتے ہیں، کئی آندھی طوفان ہو سکتے ہیں، کئی اور اسباب ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک درخت پر پھول بھی آئیں، پھل تیار بھی ہوں لیکن پکنے سے پہلے ہی گر جائیں. جیسے آندیاں وغیرہ چلتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کثیر تعداد میں پھل کچا ہی گر جاتا ہے. اسی طرح کسی بچے کی پیدائش کا بھی درست وقت صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کوئی اور نہیں جانتا. اندازہ ضرور کرتے ہیں لوگ، لیکن بعض اوقات تو اندازہ غلط ہو جاتا ہے. تو یہاں یہ ساری باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہی ہر چیز پر محیط ہے، اور اس کی قدرت اس کے علم سے ظاہر ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کمال علم کے ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کے بارے میں جو کچھ فرما رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے. مثلا قیامت کا آنا سچ ہے، اور یہ ایسا ہی واقعہ ہے جیسے ایک درخت سے پھل پیدا ہونا، یا ایک ماں کا بچے کو جنم دینا. یعنی ایک درخت سے پھل کا نکلنا معمولی واقعہ نہیں ہے، حیرت انگیز چیز ہے. زمین میں ایک بیج ڈالا جاتا ہے، اس سے ایک پودا نکلتا ہے، اس کے کئی حصے ہوتے ہیں، ان سارے حصوں میں مفید ترین چیز پھل ہوتی، لیکن سب کچھ آب مٹی سے ہی رہا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ وہ رب جو قیامت لانے والا ہے. اسی طرح ماں کے پیٹ سے ایک صحیح سلامت بچے کا پیدا ہونا یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ حیرت انگیز بات ہے. تو جو رب ایک بچہ پیدا کر سکتا ہے اس طریقے پر، ایک پھل پیدا کر سکتا ہے خاص طریقے پر، وہ آخر اس دنیا سے قیامت کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ جو رب یہ دنیا پیدا کر سکتا ہے وہ رب دوسری دنیا کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ اور یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں یہ اپنے اس انکار سے باز آ جائیں، کیونکہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب ان سب کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں پکارا جائے گا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک؟ قالوا، تو وہ کہیں گے، آذَنَّاكَ، ہم آپ کے گوش گزار کر چکے. آذَنَّا اذن سے ہے، اذن کان کو کہتے ہیں، یعنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، ہم آپ کے سامنے اقرار کر چکے ہیں، ہم عرض کر چکے ہیں. اور یہ انداز ایک طرح سے اظہار برات کے لیے ہوگا کہ ما منا من شہید، آج ہم میں سے کوئی شخص اس بات کا گواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی اور بھی اس کا شریک ہے. یعنی آج ہم پوری طرح اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اس شرک کے گواہ نہیں ہیں. اب آپ دیکھیے وہی لوگ جو دنیا میں اپنے معبودوں کو، شریکوں کو چھوڑتے نہیں تھے، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کو سامنے پائیں گے، اس کی قدرت کو دیکھیں گے، تو اسی شرک سے بیزاری کا اعلان کریں گے.
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلِ، اور گم ہو جائیں گے ان سے جن کو وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے. کون؟ شریک، یعنی ان کے سارے شریک ادھر ادھر چھپ جائیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے، اور ان کے گمان کے خلاف ان کی مدد کے لیے کوئی بھی نہ آئے گا. یعنی دنیا میں جن پر وہ توقع رکھے ہوئے تھے کہ وہ ہماری مدد کریں گے، قیامت کے دن کوئی بھی مدد نہ کرے گا. وَظَنُّوا، اور وہ سمجھ لیں گے. کون؟ مشرکین. اور یہاں ظن گمان کے معنی میں نہیں، یقین کے معنی میں ہے. کیا سمجھ لیں گے؟ مَا لَهُم مِّن مَحِیص، کہ ان کے لیے کوئی بھی جائے پناہ نہیں ہے، اب بچ کے جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے. جیسے سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور مجرم آگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ اب وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے، یعنی کہیں اور چھٹکارے کی صورت نہ ہوگی. لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، نہیں تھکتا انسان بھلائی کی دعا سے. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر پہنچتی ہے اس کو کوئی تکلیف، فَيَئُوسٌ قنوط، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، بہت نا امید ہو جاتا ہے. یہاں اگرچہ انسان کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اس سے مراد تمام انسان نہیں. مجرم اور متکبر اور کافر لوگ مراد ہیں جن کا یہ حال ہے کہ اچھے دنوں میں دنیا کا مال و اسباب مانگتے ہیں، صحت اور قوت مانگتے ہیں، دنیا کی عزت اور مرتبہ مانگتے ہیں، اور دیگر ہر طرح کی دنیاوی نعمتیں مانگتے چلے جاتے ہیں، اور مانگ مانگ کر تھکتے نہیں. اگر یہ ساری چیزیں ان کو میسر آ جائیں تو بھی وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان میں مزید اضافہ ہوتا جائے. یعنی انسان کے پاس اگر دولت آ جاتی ہے جتنی وہ مانگتا ہے تو پھر نیا مطالبہ شروع ہو جاتا ہے، جب اس ٹارگٹ کو پہنچتا ہے تو نیا مطالبہ شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح باقی چیزوں کے معاملے میں یعنی تھکتا نہیں ہے، بور نہیں ہوتا. دنیا مانگ کے کبھی نہیں تھکتا، بلا تکان مانگے چلے جاتا ہے، یعنی اس کی ہرس کبھی ختم نہیں ہوتی. جیسے وہ ایک مشہور حدیث ہے کہ اگر آدمی کو ایک وادی بھر سونا مل جائے جب بھی قناعت نہیں کرے گا اور دوسری وادی کا مطالبہ کرے گا، اگر دوسری مل جائے تو تیسری چاہے گا. بات یہ ہے کہ آدمی کا پیٹ مٹی ہی بھرتی ہے، یعنی مٹی میں مل کر، یعنی قبر میں جا کے مرنے کے بعد ہی اس کی خواہش ختم ہوگی، کیونکہ اب تو مال اس کے کام نہیں آنے والا، اس لیے اور کس لیے مانگے گا. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اس کو تکلیف پہنچے، یعنی مرضی کی چیز نہ ملے، اس کی دعا قبول نہ ہو، دنیا کی نعمتیں مزید نہ آئیں، تو فوراً مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، یئوس اور قنوط فعول کے وزن پر مبالغے کے صیغے ہیں کہ بہت زیادہ مایوس، بہت زیادہ نا امید ہو جاتا ہے. لیکن اہل ایمان کا طرز عمل اس سے مختلف ہوتا ہے. نمبر ایک یہ کہ وہ صرف دنیا نہیں مانگتے، وہ دنیا کے ساتھ آخرت کی بھلائی بھی ضرور مانگتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب ان کی دعا کے برعکس انہیں کوئی تکلیف بھی پہنچے تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، اس کے فضل سے مایوس نہیں ہوتے کبھی بھی. دعا کی قبولیت میں تاخیر بھی ہو تو وہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت سمجھ لیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر اسے قبول کر لیتے ہیں. لیکن عام انسانوں کا حال کیا ہے کہ جب ان کی مرضی پوری نہ ہو تو بہت جلد مایوسی کی باتیں کرنے لگتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ تکلیف کا لمحہ ہر انسان کی اپنی ذات کو پہچاننے کا لمحہ ہوتا ہے. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم پر اپنے بارے میں وہ کچھ کھلتا ہے، ہم ایسی ایسی باتوں پہ غور کرتے ہیں، ایسے ایسے پہلوؤں کی طرف جاتے ہیں جن باتوں کے بارے میں ہم عام حالات میں غور ہی نہیں کرتے. گویا تکلیف کی حالت میں انسان کی سوچ جس طرح کام کرتی ہے اور ریئلسٹکلی کام کرتی، عام حالات میں ایسے نہیں کام کرتی. عام حالات میں انسان اپنے بارے میں بعض اوقات بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے، لیکن جب تکلیف آتی ہے تو انسان کے اوپر بہت سے چھپے ہوئے پہلو سامنے آتے ہیں، یا بہت سے اندھیرے پہلو روشن ہو جاتے ہیں.
چھپی ہوئی چیزیں اس کے سامنے آنے لگتی. ایسے میں پھر عموماً وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتا ہے، اس سے اس کا تعلق بڑھنے لگتا ہے. لیکن جو لوگ خدا سے دور ہوتے ہیں وہ اس وقت سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. وہ اس وقت میں سیدھا رستہ اختیار کرنے کی بجائے مایوسی کا رستہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے اور دور ہو جاتے ہیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور البتہ اگر ہم چکھاتے ہیں اس کو رحمت اپنی طرف سے، اپنے پاس سے، مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو ضرور کہتا ہے کہ یہ تو میرے لیے، یہ تو میرا حق تھا، میں اس کو ڈیزرو کرتا تھا، یہ مجھے ملنی ہی چاہیے تھی نعمت. یا یہ کہ میں اللہ کا بہت محبوب ہوں، بہت پیارا ہوں، وہ مجھ سے بہت خوش ہے، اس لیے وہ مجھے اپنی نعمتوں سے نوازتا چلا جا رہا ہے. حالانکہ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ نہ تو کسی نعمت کا ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے ضرور راضی ہے، اور نہ ہی کسی نعمت کا چھن جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے ضرور ناراض ہے. دونوں ہی چیزیں انسان کا امتحان ہیں. ایک مایوس انسان یا ناشکر انسان کا طریقہ کیا ہے کہ نعمت نہیں ملتی تو مایوسی، ملتی ہے تو اپنا حق سمجھتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہوتا. اور پھر سب سے بڑھ کر اس کے رویے میں جو تبدیلی آتی ہے وہ کیا؟ آخرت کو بھول جاتا ہے. وما اظن الساعة قائمة، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کی گھڑی قائم ہونے والی ہے. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور البتہ اگر میں لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، بے شک یقیناً میرے لیے اس کے پاس البتہ بہتری ہے. یعنی بجائے اس کے کہ ایسے موقع پر نعمت پا کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اس کا شکر گزار ہو، آخرت کی مزید تیاری شروع کرے، اس کا رویہ اس کے برعکس ہوتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے. اور اگر کسی وقت ضمیر کچوکا لگائے بھی، آخرت کی یاد دلائے بھی، تو وہ تعویل کر لیتا ہے، اپنے آپ کو تسلی دے دیتا ہے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو مجھے فکر کی ضرورت نہیں، اگر آج مجھے مل سکتا ہے تو کل مجھے کیوں نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، بس البتہ ہم ضرور آگاہ کریں گے، ضرور بتائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیے، کیا؟ بما عملوا، ان کے اعمال، یعنی کافروں کو ان کے اعمال کے بارے میں ضرور خبردار کریں گے. یعنی قیامت آئے گی اور ان کی ان حرکتوں کو، ان رویوں کو ان کے سامنے ہم لائیں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور ہم چکھائیں گے ان کو، من عذاب غلیظ، سخت عذاب میں سے. غلیظ کا لفظی معنی ہوتا ہے گاڑھا، سخت، اور گندے کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو عذاب غلیظ میں کیا تصور آتا ہے؟ یعنی شدید قسم کا عذاب، سنگین عذاب، اور اس میں گندگی بھی، یعنی عذاب کی شدت کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر تو وہ بے رخی اختیار کرتا ہے، حق سے انحراف کرتا ہے، اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے، یعنی بے رخی اختیار کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، اکڑ جاتا ہے. یعنی انسان پر جب خوشحالی اور آسودگی کا دور آتا ہے تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، خود خدا بن بیٹھتا ہے، تکبر بھر جاتا ہے اس میں. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. اب یہاں ایک اور رویہ بتایا گیا ہے. ایک شخص تو وہ تھا کہ جو تکلیف پہنچنے پر مکمل مایوس ہو جاتا ہے، اور ایک اور رویہ یہ ہے کہ عام حالات میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا جاتا، اس کی یاد سے پہلو تہی کی جاتی ہے، لیکن جب تکلیف آتی ہے تو دعائیں کی جاتی ہیں. دونوں طرح کے کردار ملتے ہیں نا معاشرے میں. کچھ تصویریں ذہن میں آ رہی ہوں گی، شاید اپنا آپ ہی آ رہا ہو. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، عام دنوں میں کیا کرے، اتنی مصروفیت ہے، دعا کا وقت ہی نہیں ملتا. لیکن جو ہی کوئی تکلیف آتی ہے تو ساری مصروفیات خود ہی ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز آف ہو جاتی ہے، اور پھر دعاؤں پہ آ جاتے ہیں.
اور لمبی چوڑی دعائیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ عریض کس کو کہتے ہیں؟ عرض سے ہے نا، چوڑائی کو. تو لمبی چوڑی جیسے محاورے میں ہم بولتے ہیں، یعنی جس میں بہت مبالغہ ہو، یعنی لمبی لمبی زیادہ دیر تک. بتانا کیا مقصود ہے؟ کہ انسان اچھے حال میں اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے، نعمت پا کر اس کو فراموش نہ کرے. نعمت اس لیے دی جاتی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کر شکر گزار ہو، سرکشی نہ کرے. لیکن مصیبت کے وقت انسان کیوں پکارتا ہے؟ کیونکہ اب مجبور ہے. اب کرے تو کرے کیا؟ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کو صرف مجبوری کے وقت نہ پکارا جائے، یا صرف مجبوری سے نہ پکارا جائے، یا صرف مشکل وقت میں نہ پکارا جائے، بلکہ ہر حال میں پکارا جائے. سورۃ یونس میں بھی آتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ. اور جب انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے. پھر جو ہی ہم نے اس کا دکھ دور کر دیا، وہ اس طرح چل دیتا ہے گویا اپنے کبھی کسی دکھ کے ازالے کے لیے اس نے ہمیں پکارا ہی نہ تھا. تو یہ عام لوگوں کا طریقہ ہے، یعنی عمومی طور پر لوگ اس مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں. خوشحالی کے دور میں رب کی طرف رجوع نہیں کرتے، اسے پکارتے ہیں تو صرف تکلیف کے وقت. تکلیف گزر جائے تو پھر اسے بھول جاتے ہیں. یہ آیت 51 پہ کسی نے شعر بھیجا ہے، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب کام پڑتا ہے تو اکثر یاد آتے ہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کہہ دیجئے کہ کیا غور کیا تم نے، ان کان من عند اللہ ثم کفرتم، کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا پھر تم نے اس کا انکار کیا. من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو پھر اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو. اہل مکہ قرآن پاک کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھ کر جھٹلا دیتے تھے. تو انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہو، اور کل قیامت کے دن کیا ہوگا اگر یہ بات سچ ثابت ہو گئی اور تم نے اس کا انکار کیا، یعنی اس سچائی کا، تو پھر تمہارے بھٹکنے میں کوئی شبہ نہ ہوگا. شقاق کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ضد، اناد، مخالفت. اور بعید اس میں شامل ہو جائے تو مبالغے کا مفہوم دیتا ہے، یعنی بہت زیادہ مخالفت اور اناد سے کام لینا. یعنی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن کی تکذیب کرنا جو ہے، یہ دراصل کیا ہے؟ انسان کی بدبختی بھی ہے، انسان کے بھٹکنے کی علامت بھی ہے، اور کفر تو ہے ہی. یعنی ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو، یعنی اس سے بھی بڑھ کر تم پھر بھٹکے ہوئے ہوگے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی آیات آفاق میں، افق کی جمع، اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات ان پہ کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے. سنریہم، ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو، کن کو؟ نہ ماننے والوں کو. کیا؟ آیاتنا، اپنی آیات، نشانیاں. کون سی نشانیاں؟ جن سے قرآن کی صداقت واضح ہو جائے. کہاں دکھائیں گے؟ فی الآفاق، آفاق میں. آفاق افق کی جمع ہے، آسمان کا نچلا کنارہ. یعنی ہم اپنی نشانیاں آسمان کے کناروں میں، اور کنارے اگر ہوں تو مراد پھر ساری کائنات ہو جاتی نا. اگر کسی چیز کے کناروں کا ذکر ہو جائے تو اس میں پھر اندر کی چیز تو آ ہی جاتی. مراد اس سے آسمان اور اس میں پائی جانے والی نشانیاں ہیں، جیسے سورج ہے، چاند، ستارے، رات دن کا پھیر، ہوا، بارش، گرج، چمک، بجلی، کڑک، اور اسی طرح زمین میں بھی جیسے پودے، پہاڑ اور دیگر چیزیں. فرمایا کہ ہم کائنات میں بھی ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. وفی انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں، یعنی ان کے اپنے وجود میں، ان کے اپنے جسم میں. اور اگر دیکھا جائے
تو ایک عالم اصغر ہے اور ایک عالم اکبر ہے. انسان عالم اصغر ہے، کائنات عالم اکبر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں جگہوں پر، یعنی تمہاری اپنی ذات کے اندر اور ذات کے باہر، ہر جگہ اپنی نشانیاں دکھائیں گے. اور جسم کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک ایک آرگن جو ہے، ایک ایک عضو جو ہے، وہ معجزاتی طور پر کام کر رہا ہے. انسان کے جسم کا ایک ایک عضو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. کل میں نے ہارٹ کا پمپ کرنا کمپیوٹر پہ دیکھا کہ کس طرح ہارٹ پمپ کرتا ہے اور کس طرح بلڈ وہ پورے جسم کو بھیجتا ہے. تو کافی دیر تک اس کو دیکھتی رہی. تو میں سوچ رہی تھی کہ ایک انسان بالکل سٹل بیٹھا ہے، کوئی حرکت نہیں کر رہا، ہاتھ پاؤں نہیں ہلا رہا، کوئی مشین نہیں چلا رہا، لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے، اور اس کا دل اتنی ایفرٹ میں لگا ہوا ہے، پورے جسم کو خون بھیج رہا ہے، صاف کر رہا ہے، لگا ہوا، اور ایک لمحے کے لیے نہیں رکتا. تو جب وہ کھلتا اور بند ہوتا تھا اور کانٹریکٹ کرتا تھا تو میں صرف یہ دیکھتی تھی کہ کون سی طاقت، پیچھے کس کا ہاتھ ہے، انرجی کہاں سے آ رہی ہے، کون فراہم کر رہا ہے، اتنی ایفرٹ کیسے ہو رہی ہے. یہ سب کچھ خود سے خود جو ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے، حقیقت میں خود سے خود نہیں ہو رہا. یہ اللہ رب العزت ہی کی ہستی ہے جس نے اس کو بنایا اور اس قابل بنایا کہ ہم سو بھی رہے ہوں تو یہ ہماری خدمت میں لگا رہے. تو ایسی ہی نشانیاں، یعنی ہمارے اپنے جسم کے اندر کی نشانیاں. پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے سارے جوڑ جو ہیں، ان کے اندر جو سپرنگ لگے ہوئے ہیں، سپرنگ ہے تو تبھی یہ کھل بھی جاتے ہیں، بند بھی ہو جاتے ہیں. ان کی جو موومنٹ ہے، عام مشینوں میں جب تک سپرنگ نہ ہو اس وقت تک اس طرح کی موومنٹ نہیں ہو سکتی. یہ سب کس نے بنائی؟ کیا یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ خود ہمارے اپنے جسم کے اندر ایک نہیں بے شمار نشانیاں. آپ جتنا بھی انسانی جسم کو پڑھتے چلے جائیں، ابھی تو پوری طرح اس کے فنکشنز ڈسکور بھی نہیں ہوئے. یعنی انسان نے جتنی بھی تحقیق انسانی جسم پر کی ہے، ابھی وہ مکمل نہیں ہے. میں بات کر رہی تھی سپرنگز کی کہ یہ سپرنگ کتنے کتنے سال تک کام کرتے ہیں. لوہے کے سپرنگ عام طور پر کیا ہوتے ہیں؟ آپ سپرنگ والا میٹرس خریدتے ہیں، کیا ہوتا ہے سپرنگز کو؟ کچھ عرصے کے بعد کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کئی مشینوں کے سپرنگ گھس جاتے ہیں، آپ کو تبدیل کرنے پڑتے ہیں. لیکن ایک انسانی جسم کے اندر جو ہمارے ان جوڑوں کی شکل میں سپرنگ لگے ہوئے ہیں، کئی کئی سال تک پرانے نہیں ہوتے، سال ہر سال تک کام کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ یہ ہمارے ہاتھ کی جو لکیریں، ہم ہاتھ کتنا استعمال کرتے ہیں، جتنے مرضی برتن رگڑ رگڑ کے دھو لیں یہ نہیں مٹتی، بلکہ اور گہری ہوتی چلی جاتی. اس کے برعکس انسانی بنائی ہوئی پینٹنگز اور انسانی بنائی ہوئی تصویریں کیسی کیسی بھی گہری ہوں، پتھر پہ بھی لکیریں لگی ہوئی ہوں تو ان کی حالت جو ہے وہ بدل جاتی. تو یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ فرمایا کہ ہم یہ ساری نشانیاں ان کو دکھائیں گے، اور پھر ان ساری نشانیوں کے تھرو جو بات ان تک پہنچے گی اور جس حقیقت تک یہ پہنچیں گے وہ کیا ہے؟ حتی یتبین لہم، ان پہ اچھی طرح کھل کے بات واضح ہو جائے گی، انہ الحق، بے شک وہ یعنی قرآن بالکل برحق ہے، بالکل سچ ہے. آفاق کی نشانیوں سے قرآن کا برحق ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ کہ قرآن پاک میں آفاق اور انفس کے بارے میں جو کچھ 1400 سال پہلے بتایا گیا ہے وہ آج بھی ایک مکمل سچائی کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، ناقابل تردید حقائق کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. علمی تحقیقات، تاریخی واقعات، زمانے کے انقلابات، سب کے سب قرآن کے حق میں جاتے ہیں ان 1400 سالوں میں. اولم یکفی بربک، کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب انہ علی کل شیء شہید، کہ وہ ہر چیز سے آگاہ ہے، ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی لوگوں کو برے انجام سے ڈرانے کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں کہ جو لوگ اس قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک حرکت سے واقف ہے. جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے ہیں ان کے سارے اعمال اللہ کی نگاہ میں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.